بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله مولانا العلی العظیم. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جو اس سورت کا 5واں واقعہ ہے، اس کا ذکر کل ہوا تھا. قوم شعیب جو برائیوں میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشحال قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. ان کی خرابیاں اللہ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لوگوں کا مال ان کی مرضی کے بغیر ہڑپ لیا کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ کے خسر تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے مقبول بندے اور نبی تھے، لوگ جب ان کے پاس ملنے کے لیے آیا کرتے تو یہ ان کی قوم کے لوگ ٹولیاں اور چوکیاں بنا کر راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ دین کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں ان کو روکا کرتے تھے، ورغلایا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ مال ہوا کرتا اس کو لوٹ لیا کرتے، اور یہ کہتے کہ اگر تم شعیب سے ملنے جاؤ گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب نے دین کی دعوت کو جاری رکھا، نہ ڈرانے والوں کے، نہ خوف زدہ کرنے والوں کے خوف سے ذرا تنگ دل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قوم کو سمجھانے کے لیے آج کی آیت میں فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. تم سڑکوں پر اس ارادے سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکو. من آمن بی، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ٹولیاں بنا کر، چوکیاں بنا کر پیغمبر سے ملنے والوں کو روکتے ہو اور اللہ کے دین میں کجی نکالتے ہو. یاد کرو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو تم تو تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے احسان کیا. فَكَثَّرَكُمْ، تم کو زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو تم سے پہلے کتنے لوگ جو مجرم تھے اللہ تعالیٰ نے فساد مچانے والوں کا انجام کیا کیا. قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا،
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بیان فرمایا۔ دیکھو فساد مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دن برداشت نہیں کرتے، ان کا انجام دیکھو۔ پھر اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ اچھا جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے بڑے خوشحال ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ بھی برابر سرابر ہیں۔ تو اس اعتراض کیا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے ساتھ بھی ہے جو ایمان نہیں لائے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، فساد مچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ برابر سرابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہیں تبھی نواز رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں آیت میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر دنیا میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھو ابھی اگر فی الحال ہے تو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ صورتحال ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نافرمانوں کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ فاصبروا، ذرا ٹھہر تو جاؤ، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن، جو کہ انتہائی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اس وقت انجام بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ مضمون پر اللہ تعالیٰ نے 8واں پارہ یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ پھر کل سے انشاءاللہ 9واں پارہ شروع ہوگا، 9واں جز قرآن کا۔ یہاں اللہ نے فرمایا دنیا میں کسی کی خوشحالی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور دنیا کی خوشحالی یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور یہ صورتحال ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور کبھی اگر یہاں اللہ تعالیٰ کی مصلحت نہ بھی ہوئی اور فساد مچانے والوں کی پکڑ اگر دنیا میں نہیں بھی آئی تو اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ موت اور پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو اہل ایمان اور نافرمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ایک دم بہترین فیصلہ ہوگا، جس کا ذکر قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تو آخر آیت میں یہ فرمایا کہ دنیا کی خوشحالی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اے لوگو، ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر ٹولیوں کی شکل میں لوگوں کو دھمکیاں دیا کرو کہ جو دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دو کہ تم شعیب سے ملنے نہ جاؤ، یا اگر تم دین کو قبول کرو گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی دھمکیاں نہ دو۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے مت روکو، اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ یہ بھی ایک خوشحالی کی دلیل تھی، لیکن اس کثرت پر اتراؤ مت، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام تم سے پہلے کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ
منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ذرا اس وقت تک صبر تو کرو جب تک اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔